کمرے کی فضا بوجھل تھی۔ ارتضیٰ جب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اسے لگا جیسے دیواریں اپنی جگہ سے سرک رہی ہیں۔ اس کے دوستوں نے اسے ہنستے ہوئے وہ خاص جوس پلایا تھا جس کا ذائقہ تو کڑوا تھا اور اب اس کا اثر زہر کی طرح اس کے اعصاب پر اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور روشنی آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنے قدموں کو سنبھالا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ سر میں ایک عجیب سی ہتھوڑی کی دستک محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بستر میں گرا اسے احساس ہوا کہ وہ کمرہ خالی نہیں ہے۔ بستر کی دوسری جانب ایک وجود تھا، ایک نہایت نازک، خوشبودار اور کانپتا ہوا وجود۔ ایک دبی دبی سی سسکی کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تھرتھراتی ہوئی ہندوستانی آواز ابھری۔ پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارتضیٰ کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے جہاں حقیقت اور وہم کی سرحدیں مل گئیں۔ اس نے دھندلی نظروں سے سامنے دیکھا۔ اندھیرے میں اسے ایک ہی چہرہ نظر آ سکتا تھا، وہ چہرہ جس کا تصور اس کے دل و دماغ پر نقش تھا۔ رامین۔ اس کے لبوں سے ایک سرگوشی نکلی۔ چھوڑ دیں مجھے ارتضیٰ، خدا کے لیے ہوش میں آئیں۔ وہ لڑکی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا لہجہ خوف اور کرب سے بھرا ہوا تھا۔ ارتضیٰ کو لگا کہ شاید وہ اس سے ناراض ہے یا شاید یہ کوئی کھیل ہے۔ اس کی منگیتر رامین ہمیشہ ہی حیا کے پردوں میں لپٹی رہتی تھی، لیکن آج اس کی آواز میں جو لرزہ تھا وہ ارتضیٰ کے سلگتے ہوئے حواس کو مزید بے خود کر گیا۔ رامین، تم یہاں؟ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے کانپتے ہوئے وجود کو بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ تم تو میری ہو۔ نہیں ارتضیٰ، میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس لڑکی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی پوری قوت لگائی، لیکن اس وقت ارتضیٰ پر سوار نشہ اور جنون اس کی نحیف طاقت سے کہیں زیادہ تھا۔ رامین، تم کتنی بدل گئی ہو، تمہاری خوشبو، تمہارا یہ لمس۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بول رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، رامین۔ اسے لگا کہ وہ برسوں کی پیاس بجھانے کے قریب ہے۔ وہ اپنی محبت کو پا لینے کے جنون میں یہ بھول گیا تھا کہ یہ کمرہ، یہ وقت اور یہ صورتحال سب کچھ مشکوک ہے۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ارتضیٰ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ پلیز، میں رامین نہیں ہوں، ارتضیٰ رک جائے۔ اس نے آخری بار پوری قوت سے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز اس کے گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ ارتضیٰ نے اس کی التجا کو رامین کی شرم و حیا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس نے اسے مزید شدت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس لمحے اسے کائنات کی ہر شے ہیچ لگ رہی تھی۔ اس کی گرفت اس نازک وجود پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک کمرے کی بھاری لکڑی کے دروازے پر کسی نے پوری قوت سے دستک دی اور اتنی زوردار تھی کہ جیسے کوئی دروازہ توڑ دینا چاہتا ہو۔ ارتضیٰ کے حواس کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ نازک وجود اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا مگر خوف کی وجہ سے اس کی آواز اب گلے سے نہیں نکل رہی تھی۔ ارتضیٰ، دروازہ کھولیں، ہمیں معلوم ہے تم اندر ہو۔ باہر سے ایک گرجدار آواز آئی جو ارتضیٰ کے والد چودھری حشمت کی تھی۔ دستک کی شدت بڑھتی گئی۔ کمرے میں موجود وہ لڑکی اب بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنا سر جھٹکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلی دھند کچھ کم ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بیڈ پر اکیلا نہیں ہے۔ اس نے نیچے دیکھا جہاں ایک لڑکی بکھرے بالوں اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ اس سے التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نشے کی وہ لہر جو چند لمحے پہلے اسے آسمانوں پر لے جا رہی تھی اب ایک سرد لہر بن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ یہ رامین نہیں تھی۔ تم کون ہو؟ ارتضیٰ کی حلق سے خشک آواز نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی جواب دیتی دروازے پر ایک زوردار وار ہوا اور اس بار کواڑ چڑچڑاتے ہوئے کھل گئے۔ کمرے کی لائٹ کا سوئچ کسی نے آن کیا اور اچانک پورے کمرے میں پھیلی دودھیا روشنی نے ارتضیٰ کی آنکھوں کو چھندیا دیا۔ دروازے پر صرف اس کے والد ہی نہیں بلکہ اس کے تایا، رامین کے والد اور محلے کے 2-3 معززین بھی موجود تھے۔ سب کے چہروں پر غصے، حیرت اور نفرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ارتضیٰ نے تیزی سے بیڈ سے پیچھے ہٹ کر اپنے کپڑے درست کرنے کی کوشش کی مگر اس کی حالت اس کی بے گناہی کا ثبوت دینے کے لیے قابل نہیں تھے۔ سامنے بیڈ پر وہ لڑکی اپنے دوپٹے کو سینے سے لگائے سر جھکائے رو رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری حقیقت ارتضیٰ؟ چودھری حشمت کی آواز میں دہکتے ہوئے انگارے تھے۔ ہم سمجھے تھے کہ تم رامین کی لائق بن رہے ہو مگر تم تو جانوروں سے بھی بدتر نکلے۔ ابو میری بات سنیں، یہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے۔ ارتضیٰ نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے آئی۔
رامین کے والد جو اب تک خاموش تھے آگے بڑھے اور ارتضیٰ کے قریب آ کر رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ ارتضیٰ، تم نے صرف میری بیٹی کا بھروسہ نہیں توڑا، تم نے انسانیت کا جنازہ نکال دیا۔ اس لڑکی کی زندگی تباہ کر دی تم نے۔ ارتضیٰ نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اب بالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ دوستوں نے اسے جوس پلایا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کسی نے اسے اس کمرے کا راستہ دکھایا تھا۔ یہ سب ایک جال تھا، ایک بہت بڑا جال۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ارتضیٰ نے اپنے لہجے میں سختی لانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا اپنا جسم ابھی تک تھر تھرا رہا تھا۔ یہ وہ ہے جس کی عزت تم نے آج خاک میں ملا دی ہے۔ ایک آواز پیچھے سے آئی۔ یہ ارتضیٰ کا کزن زہیر تھا، جس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اب صفائی دینے کا وقت گزر چکا ہے ارتضیٰ، پورا خاندان باہر کھڑا ہے، سب نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا ہے۔ ارتضیٰ نے دیکھا کہ وہ لڑکی اب بیڈ سے نیچے اتر کر فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ارتضیٰ کو ایسا لگا جیسے وہ کسی گہری دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ اسے رامین کا خیال آیا، رامین جو اس سے محبت کرتی تھی، جو اس پر اندھا یقین رکھتی تھی۔ اگر اسے یہ سب معلوم ہوا تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ارتضیٰ نے چیخ کر کہا۔ مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے کچھ پلایا گیا تھا۔ نشہ گناہ کا عذر نہیں ہوتا ارتضیٰ، اس کے تائیں نے سرد مہری سے کہا۔ اب فیصلے کی گھڑی ہے، تم نے جو کیا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ارتضیٰ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دستک محض اتفاق نہیں تھی، یہ اسے تباہ کرنے کا ایک مکمل منصوبہ تھا۔ مگر وہ لڑکی، وہ کون تھی اور وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف اس لڑکی کے رونے کی آواز باقی تھی اور باہر سے آتی بارش کی آہٹ جو شاید مرتضیٰ کی زندگی میں آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ چودھری ہاؤس کی اونچی اور مضبوط دیواریں محض اینٹ اور گارے کا ڈھانچہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خاندان وحدت تھی، علامت تھی جو اس کی مثالیں پورے علاقے میں دی جاتی تھی۔ اس وسیع و عریض حویلی میں 3 خاندان ایک جان اور 3 قالب کی طرح آباد تھے۔ چودھری شفقت سب سے بڑے تھے، ان کے بعد چودھری حشمت اور سب سے چھوٹے چودھری امانت تھے۔ یہ لوگ پشتینی زمیندار تھے جن کی زمینیں میلوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حویلی کا ہر کونا ان کی مشترکہ حسین، دکھ، سکھ اور محبت کا گواہ تھا۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے اور ایک دوسرے کے چہروں کی خوشی دیکھ کر اپنے غم بھول جایا کرتے تھے۔ چودھری شفقت کے آنگن میں 3 بیٹیاں رحمت بن کر آئی تھیں، رامین، شرمین اور شاہین۔ چودھری حشمت کے 2 بیٹے تھے، ارتضیٰ اور مصطفیٰ، جبکہ سب سے چھوٹے والے بھائی چودھری امانت کے 4 بچے تھے، جن میں بڑا زہیب، پھر فرزیب، صہیب اور سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی ملائکہ تھی۔ ارتضیٰ اس پوری نسل کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ خاندان کا پہلا چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے اسے بچپن سے ہی بے پناہ لاڈ پیار ملا تھا، مگر یہاں لاڈ پیار اس کے لیے زبردست زہر ثابت ہوا۔ وہ پڑھائی میں شروع سے ہی کمزور تھا۔ جب میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے بعد اس نے بمشکل پاسنگ مارکس لیے تو چودھری حشمت نے اسے شہر کے کالج بھیجنے کے بجائے اپنی زمینوں کی دیکھ بھال پر لگا دیا۔ بیٹا ارتضیٰ، کتابوں میں تمہارا دل نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں، چودھری حشمت نے ایک دن اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارا تو خاندانی کامی ذرائع ہے، تم زمینوں پر جاؤ، مزاروں کو دیکھو، حساب کتاب سنبھالو، تم چوہدروں کے بڑے وارث ہو۔ مگر ارتضیٰ وہاں بھی ناکام رہا۔ دھوپ میں کھڑے ہونا، مزاروں سے کام لینا اور صبح سویرے اٹھنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ 6 ماہ کے اندر ہی مزاری کام چور ہو گئے اور فصلوں کی بھاری نقصان پہنچا۔ تم سے ایک کام سیدھی طرح نہیں ہوتا، چودھری حشمت نے حویلی کے صحن میں غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ساری فصل تباہ کر دی تم نے، تم سے تو زہیب بہتر ہے جو اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس کے بعد چودھری حشمت نے شہر میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کر کے اسے الیکٹرانکس کا ایک شاندار شو روم کھول کر دیا۔ دیکھو ارتضیٰ، یہ تمہارا آخری موقع ہے، میں نے اپنی جمع پونجی اس کاروبار میں لگائی ہے، مجھے اس میں نقصان نہیں چاہیے۔ چودھری حشمت نے اسے سمجھاتے ہوئے خبردار کیا۔ آپ فکر نہ کریں ابو، میں دن رات ایک کر دوں گا۔ ارتضیٰ نے پرجوش انداز میں وعدہ کیا تھا، لیکن اسے کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ دوستوں کی محفلیں شو روم پر لگنے لگی، ادھار پر سامان دیا جانے لگا اور کھاتوں کا کوئی حساب کتاب نہ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سال بھر کے اندر ہی شو روم کا دیوالیہ نکل گیا اور لاکھوں کا نقصان چودھری حشمت کے گلے پڑ گیا۔ اس دن حویلی میں جو طوفان آیا، اس نے ارتضیٰ کی رہی سہی عزت بھی خاک ملا دی۔ میں نے ایک نکمے اور نالائق کو جنم دیا ہے، چودھری حشمت نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے میرا سر نیچے کر دیا ہے، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، جاؤ دھکے کھاؤ بازاروں میں اور خود نوکری ڈھونڈو۔ جب تک تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوتے تب تک تم 10,000 روپے بھی خود کما کر میرے ہاتھ پر نہیں رکھتے تھے۔ رامین کے ساتھ تمہاری بات طے نہیں کی جا سکتی۔ یہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے ارتضیٰ کے قدموں تلے سے زمین نکال لی تھی۔
حویلی کی چار دیواری میں رہتے ہوئے بچپن کے کھیل کود سے لے کر جوانی کی دہلیز تک ارتضیٰ اور رامین کب ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ رامین کے لیے ارتضیٰ ہی اس کی کل کائنات تھی، اور ارتضیٰ بھی رامین کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ خاندان کے بڑوں کو بھی ان کے جھکاؤ کا اندازہ تھا، اس لیے خاموشی سے یہ طے پا جا چکا تھا کہ رامین ارتضیٰ کی ہی دلہن بنے گی، مگر ارتضیٰ کی مسلسل ناکامیوں نے اس خاموش رشتے پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ ابو پلیز، آپ رامین کو اس بیچ میں مت لائیں، ارتضیٰ نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں نہ لاؤں؟ چودھری حشمت دھاڑے تھے۔ بڑے بھائی کی بیٹی ہے وہ میری، کیا میں اسے ایک ایسے نکمے کے حوالے کر دوں جو کل کو اس سے 2 وقت کی روٹی بھی نہ کھلا سکے؟ بھول جاؤ رامین کو جب تک تم اس قابل نہیں ہو جاتے۔ اس دن کے بعد سے ارتضیٰ نے نوکری کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ وہ صبح سویرے فائل لے کر نکلتا اور شام کو تھکا آرا مایوس لوٹتا۔ اس کی قابلیت نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے اسے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ مایوسی اور احساس کمتری نے اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا تھا۔ اسی دوران اس کا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہو گیا جو بظاہر تو اس سے ہمدردی دکھاتے تھے، مگر حقیقت میں اسے تباہی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ چودھری، تو کیوں اتنا ٹینشن لیتا ہے؟ اس کے دوست نعمان نے ایک شام سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ نوکری میں کیا رکھا ہے؟ تو ہمارے ساتھ مل کر پارٹی میں انویسٹ کرو۔ راتوں رات امیر نہ ہوئے تو نام بدل دینا۔ یہاں میرے پاس انویسٹ کرنے کو پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ابو نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارتضیٰ نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ ارے تو پریشان ہو آدھرا، ایک کش لگا، دماغ پر سے بوجھ ہلکا ہوگا۔ پہلے سگریٹ، پھر دوستوں کے ساتھ دیر رات تک آوارہ گردگی، اور پھر کبھی کبھار وہ محفلیں جہاں پینے پلانے کا شغل بھی ہوتا تھا۔ ارتضیٰ اپنی ناکامیوں، باپ کے طعنوں اور نوکری نہ ملنے کے غم کو غلط کرنے کے لیے اس زہر کو امرت سمجھ کر پینے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ چند گھنٹوں کا نشہ اسے حقیقت کی تلخیوں سے دور لے جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عارضی فرار اس کے لیے ساری زندگی کا ایسا ناسور بننے والا ہے جو اسے زندہ درگور کر دے گا۔ یہ اسی منحوس دن کی شام تھی۔ حویلی کی چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ارتضیٰ چھت کی منڈیر کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جب پیچھے سے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، رامین کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر شدید پریشانی کے آثار تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو رامین؟ کوئی دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ارتضیٰ نے جلدی سے سگریٹ نیچے پھینک کر جوتے سے مسل دی۔ قیامت تو آ چکی ارتضیٰ۔ رامین کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ اور شدید غصہ تھا۔ تمہیں اپنی پڑی ہے اور یہاں میری زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ ارتضیٰ کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ آج دوپہر چچا جان اور میرے ابو کے درمیان میرے رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ رامین کی آنسو جھلک پڑے۔ شہر سے کسی بڑے بزنس مین کا رشتہ ہے۔ ابو کہہ رہے تھے کہ لڑکا بہت قابل ہے اور وہ اس رشتے کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ ارتضیٰ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر زوردار مکہ مارا ہو۔ تمہارے ابو نے میرے ابو سے بات نہیں کی؟ وہ تو جانتے ہیں نا کہ کیا؟ رامین نے تلخی سے اسے کاٹا۔ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا ارتضیٰ۔ چچا جان نے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک تم کچھ بن نہیں جاتے وہ میری بات نہیں کریں گے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ سارے دن فائلوں کا پلندہ لے کر گھومتے ہو اور شام کو ان آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ اڑاتے ہو۔ تمہارے کپڑوں سے نشے کی اسمیل آتی ہے ارتضیٰ۔ رامین، اپنی زبان کو لگام دو، میں کوشش کر رہا ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ارتضیٰ کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ کیسی کوشش ارتضیٰ؟ تم نے خود کو برباد کر لیا ہے۔ رامین سسکنے لگی۔ خدا کے لیے کچھ کر لو، جلدی کوئی نوکری ڈھونڈ لو، ورنہ میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیا جائے گا۔ میں مر جاؤں گی ارتضیٰ، لیکن کسی اور کی نہیں ہو سکوں گی۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنے ابو سے بات کرو، انہیں مناؤ۔ میں کس منہ سے بات کروں؟ وہ تو میری شکل دیکھ کر طعنے دیتے ہیں۔ ارتضیٰ نے اپنے بال نوچتے کہا۔ تمہیں بھی صرف میری خامیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی نہیں سمجھتا مجھے، تم بھی نہیں۔ اگر میں نہ سمجھتی تو آج یہاں کھڑی تمہاری منتیں نہ کر رہی ہوتی۔ رامین نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میرے پاس وقت کم ہے، اگر تم نے اس ہفتے کوئی فیصلہ نہ کیا تو مجھے بھول جانا۔ یہ کہہ کر رامین تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ وہیں مرتضیٰ پتھر کا بت بنا کھڑا رہا، جس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ رامین کا رشتہ، یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس نے جیب سے ایک اور سگریٹ نکالی اور اسے سلگا لیا، لیکن اس بار سگریٹ کا دھواں بھی اس کی الجھن دور نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے نیچے اترا اور کسی کو بتائے بغیر حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدم خود بخود اسی ڈیرے کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈیرے پر آج محفل کچھ زیادہ ہی گرم تھی۔ نعمان، شانی اور 1-2 اور لڑکے وہاں بیٹھے تھے۔ آ گیا ہمارا چودھری، نعمان نے قہقہہ لگایا۔ یار تیری شکل پر تو آج 12 بجے ہوئے، کیا ہوا چودھری صاحب نے پھر کلاس لے لی؟ ارتضیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ایک چارپائی پر گر سا گیا۔
یار نعمان، آج دماغ پھٹ رہا ہے، کچھ ایسا دیکھ کہ مجھے کچھ یاد نہ رہے، سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں میں۔ او ہو، معاملہ لگتا ہے محبت کا ہے۔ بھابھی رامی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ شانی نے مسکراتے ہوئے چوٹ کی۔ اس کا نام مت لو اپنی زبان سے۔ ارتضیٰ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی شادی کہیں اور طے کی جا رہی اور میرے اپنے باپ نے کہہ دیا کہ میں ایک نکما ہوں۔ میرے پاس اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ارے یار چودھری، اتنی سی بات پر تو دل چھوٹا کر رہا ہے۔ نعمان نے ایک گلاس میں کچھ انڈیلتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پکڑ، آج پی، جی بھر کے پی، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ یہ غریبوں کا ناٹک ہے، سارے غم نچوڑ لے گا تیرے دماغ سے۔ ارتضیٰ نے وہ گلاس پکڑا۔ عام دنوں میں وہ صرف ایک آدھ گھونٹ لیتا تھا یا صرف دوستوں کی ضد پر تھوڑا بہت چکھ لیتا تھا، مگر آج اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ رامین کے الفاظ، اس کے آنسو، باپ کے تانے، سب کچھ ایک طوفان بن کر اس کے اندر گھوم رہا تھا۔ اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ واہ چودھری واہ! دوستوں نے تالیاں بجائیں۔ اس رات ارتضیٰ رکا نہیں۔ اس نے ایک کے بعد ایک کئی گلاسز چڑھائے۔ دوست اسے اکساتے رہے اور وہ پیتا رہا۔ اسے لگا کہ واقعی اس کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اسے لگا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، جہاں نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی نوکری کے ٹینشن، اور نہ کاروبار کا نقصان، اور نہ ہی رامین کے چھن جانے کا ڈر۔ مگر یہ پرواز بہت عارضی تھی۔ جب اس نے ڈیرے سے حویلی کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا تو رات کا 1 بج چکا تھا۔ اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ حویلی کا گیٹ کیسے پار کر کے اندر داخل ہوا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اسے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ وہ دیواروں کا سہارا لیتا اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا ایک کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے دروازہ دھکیلا جو کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور سیدھا بیڈ کی طرف گرا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، مگر وہ اتنا ضرور جان گیا تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی جس میں وہ سر اٹھا کر جی سکتا تھا۔ آج اس نے نہ صرف رامین کو کھو دیا تھا بلکہ خود کو بھی ایک گہری اور تاریک کھائی میں دھکا دے دیا تھا۔ کمرے میں پھیلی دودھیا روشنی نے اس بھیانک سچائی کو پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ چودھری حشمت کے غصے سے کانپتے وجود اور چودھری امانت کے صدمے سے منجمد چہرے کے درمیان ارتضیٰ کی نظریں فرش پر سکڑی ہوئی اس لڑکی پر جمی تھی۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے اپنے چہرے سے بکھرے بال ہٹائے تو ارتضیٰ کے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ رامی نہیں تھی، وہ تو زویا تھی، ملائکہ خالہ کی ذات بہن، جو محض 2 دن کی چھٹیاں گزارنے شہر سے حویلی آئی تھی۔ ارتضیٰ نے گھبرا کر اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ دیواروں کا رنگ، کھڑکیوں کے پردے، فرنیچر کی ترتیب، یہ اس کا کمرہ نہیں تھا، یہ تو حویلی کے نچلے حصے میں واقع گیسٹ روم تھا۔ نشے کی زیادتی اور حواس باختگی میں وہ سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے سیدھا مہمان خانے میں گھس آیا تھا اور تاریکی میں زویا کو رامین سمجھ بیٹھا تھا۔ زویا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ چودھری امارت آگے بڑھے اور اپنی بھانجی کے سر پر کپڑا دیتے ہوئے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ زویا کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی، خالو جان، میں سو رہی تھی، اچانک یہ اندر آ گئے اور وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور چودھری امانت کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس کر دے بیٹی، میں سمجھ گیا، چودھری امانت نے بھوجل آواز میں کہا، مگر ان کی آنکھوں میں ارتضیٰ کے لیے جو نفرت تھی وہ کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ چودھری حشمت جو اب تک صدمے سے بت بنے کھڑے تھے، ان کے برداشت کا پیمانہ جھلک گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ارتضیٰ کے چہرے پر اسیر کیا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ ارتضیٰ، جس کے قدم پہلے ہی نشے کی وجہ سے اکھڑ رہے تھے، لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ بے غیرت، بے حیا! چودھری حشمت دھاڑے، تو نے میری پگڑی کو سرے عام اچھال دیا۔ یہ ہماری مہمان ہے، ہماری بیٹیوں جیسی ہے، تیری جرت کیسے ہوئی اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ ابو میری بات سنیں۔ ارتضیٰ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آواز میں گڑ گڑاہٹ تھی۔ خدا کی قسم، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، مجھے لگا یہ میرا کمرہ ہے، مجھے لگا وہ رامین ہے، میں اندھیرے میں پہچان نہیں پایا۔ جیسے ہی ارتضیٰ کے منہ سے رامین کا نام نکلا، تایا شفقت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارتضیٰ کا گریبان پکڑ لیا۔ اپنی اس ناپاک اور غلیظ زبان سے میری بیٹی کا نام مت لو ارتضیٰ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ اس کا نام بھی لے سکو۔ تم نے شراب پی رکھی ہے، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تایا شفقت نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ ایک شرابی، ناکارہ اور بدکردار انسان کا اس حویلی میں کوئی کام نہیں۔ تایا جان، میں شرابی نہیں ہوں، مجھے آج دوستوں نے دھوکے سے… ارتضیٰ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کی لڑکھڑاتی زبان، جھولتا ہوا جسم اور سرخ آنکھیں اس کی ہر بات کو جھٹلا رہی تھی۔ چپ کر جاؤ! چودھری حشمت نے اپنی لاٹھی زمین پر پٹکی۔ اب کوئی صفائی نہیں سنی جائے گی۔ تم نے نہ صرف کاروبار میں میرا سر جھکایا ہے بلکہ آج میری عزت بھی خاک میں ملا دی ہے۔
تم جیسا بیٹا ہونے سے بے اولاد ہونا بہتر تھا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، اسی وقت نکل جاؤ، اور آج کے بعد اس حویلی کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ ابو خدا کے لیے مجھے گھر سے مت نکالے، میں کہاں جاؤں گا رات کے اس پہر؟ چچا جان، آپ ابو کو سمجھائیں، میں بے گناہ ہوں۔ ارتضیٰ نے گڑ گڑاتے ہوئے چودھری امانت کی طرف دیکھا، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ کسی ایک کی آنکھ میں بھی اس کے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ زہیب جو دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ارتضیٰ کی ہر درمی کام چوری اور آج کی اس غلیظ حرکت نے اس کے لیے معافی کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ چودھری حشمت نے زہیب کو اشارہ کیا۔ زہیب، اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے حویلی کے مین دروازے سے باہر پھینکاؤ۔ نہیں ابو، پلیز نہیں، ارتضیٰ چیخا، مگر زہیب نے بے دردی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ حویلی کے صحن میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں صرف ارتضیٰ کے رونے اور منتیں کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جب زہیب اسے گھسیٹتے ہوئے صحن کے بیچوں بیچ لایا تو ارتضیٰ کی نظر اچانک اوپر بالکنی کی طرف اٹھی۔ وہاں سنگ مرمر کے ستون کے پاس رامین کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کا پلو سختی سے مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی ارتضیٰ کے لیے محبت سے چھلکتی تھی، آج صدمے، بے یقینی اور شدید کرب سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نیچے گیسٹ روم کے دروازے پر ہونے والا سارا تماشا دیکھ اور سن چکی تھی۔ ارتضیٰ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے زہیب کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رامین کی طرف بڑھایا۔ رامین، رامین، تم جانتی ہو نا مجھے؟ رامین، ان سے کہو میں ایسا نہیں ہوں۔ رامین، میری بات سنو۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ رامین نے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے پرانی محبت کی جھلک ابھری، مگر پھر اس کی جگہ ایک گہری اور سرد مایوسی نے لے لی۔ ارتضیٰ کی حالت، اس کے کپڑوں سے اٹھتی بو اور سب سے بڑھ کر کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ کی گئی وہ حرکت، یہ سب رامین کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی جس میں اس کی ساری محبت، سارے خواب اور ساری امیدیں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ رامین نے ایک آخری بار اس شخص کو دیکھا جو کبھی اس کی کائنات تھا، اور پھر تیزی سے مڑی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ رامین، رامین، رک جاؤ! ارتضیٰ نے دیوانہ وارث کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر رامین اپنے کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور دروازہ بند ہونے کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ وہ صرف لکڑی کے دروازے کی آواز نہیں تھی، وہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے کھنچ جانے والی دیوار تھی۔ وہ اس رشتے کے تابوت میں ٹھونکی جانے والی آخری کیل تھی۔ کمرے کے اندر رامین دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آج اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اور ارتضیٰ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ تم نے کیا کر دیا ارتضیٰ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ رامین کی سسکیاں کمرے کی تنہائی میں گونج رہی تھی۔ اسے یاد آنے لگی ارتضیٰ کی کمزوری، اس کا کام سے جی چرانا، اس کی ہٹ دھرمی کہ وہ خود کو بدلنے پر تیار نہیں تھا، اور اب یہ شرمناک حرکت۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا، اس نے ارتضیٰ کے کردار پر ایک ایسا بدنما اور گہرا سوالیہ نشان چھوڑ دیا تھا جسے کوئی محبت نہیں دھو سکتی تھی۔ رامین جانتی تھی کہ ایک کمزور انسان سے تو نباہ کیا جا سکتا ہے، مگر ایک بد کردار انسان سے نہیں۔ اس کی وہ ضد، وہ امید کہ شاید ارتضیٰ اس کے لیے سدھر جائے، آج ہمیشہ کے لیے راکھ ہو چکی تھی۔ باہر صحن میں زہیب نے ایک زوردار دھکا دے کر ارتضیٰ کو حویلی کے بھاری آہنی دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ آج کے بعد اس چوکھٹ پر قدم مت رکھنا، ورنہ ٹانگیں توڑ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا، زہیب نے سرد لہجے میں کہا، اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ ارتضیٰ سڑک کی دھول میں گرا پڑا تھا۔ رات کی سرد ہوا اس کے وجود کو چیر رہی تھی۔ نشہ اب آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا اور اس کی جگہ ایک ہولناک حقیقت لے رہی تھی۔ حویلی کے اندر اس کا باپ، اس کا خاندان اور اس کی محبت تھی، اور باہر صرف گھپ اندھیرا، رسوائی اور ایک لامتناہی تنہائی تھی۔ اس نے مڑ کر اس بند دروازے کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ایسی سرد آہ بھری جو رات کی خاموشی کو چیرتی چلی گئی۔ اس کا سب کچھ چھن چکا تھا۔ اگلی صبح چودھری ہاؤس پر کسی سوگ کی طرح اتری تھی۔ حویلی کا وہ صحن جہاں کبھی بچوں کے قہقہے گونجتے تھے اور ملازموں کی بھاگ دوڑ لگی رہتی تھی، آج وہاں ایک ایسی ہولناک خاموشی چھائی تھی جسے پرندوں کی چہچہاہٹ بھی ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کے واقعے نے جیسے حویلی کی دیواروں سے جڑی عزت اور مان کو نوچ لیا تھا۔ سب سے زیادہ افسردہ طایا شفقت تھے، جن کی غیرت اور شرافت پر ارتضیٰ کی حرکت نے گہرا گھاؤ لگایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹھے تھے کہ باہر سے دستک ہوئی۔ آ جاؤ، انہوں نے بھوجل آواز میں کہا۔ اندر چودھری امانت اور ان کی بیگم داخل ہوئے، جن کے پیچھے نہایت سنجیدہ صورت بنائے زہیب بھی موجود تھا۔ زہیب کے چہرے پر ایک ایسی مصنوعی ہمدردی تھی جو اس کے اندر چھپی فاتحانہ مسکراہٹ کو چھپائے ہوئے تھی۔ بھائی جان، جو ہوا اس کا ہمیں بہت دکھ ہے، چودھری امانت نے بیٹھتے ہوئے کہا۔
ارتضیٰ نے جو کیا اس نے ہم سب کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، خصوصاً زویا بیٹی۔ وہ تو صدمے سے نڈھال ہے، رات سے اسے تیز بخار ہے، بس روئے جا رہی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اب کسی کو اپنی شکل نہیں دکھا سکے گی۔ زویا کا قصور نہیں ہے امانت، تائے شفقت نے کرب سے کہا، قصور اس آستین کے سانپ کا ہے جس سے ہم نے پالا۔ میں رامی کے لیے فکر مند ہوں۔ اس واقعے کے بعد پورے خاندان میں باتیں ہوں گی، لوگ کہیں گے کہ جس لڑکے سے رامین کی بات طے تھی وہ کتنا گرا ہوا نکلا، میری بیٹی کی عزت پر آنچ آئی ہے بغیر کسی گناہ کے۔ زہیب جب تک خاموش کھڑا تھا ایک قدم آگے بڑھا، اس نے اپنی آواز میں حد درجہ عاجزی اور سنجیدگی پیدا کی۔ تائے جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ تائے شفقت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو زہیب۔ تائے جان، رامین میرے لیے قابل احترام ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے۔ ارتضیٰ نے جو داغ اس حویلی پر لگائے اسے دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ زویا نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، جیسے اپنے الفاظ کا وزن ناپ رہا ہو۔ لوگوں کی زبانیں تبھی بند ہوں گی جب رامین کا نکاح کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو اس خاندان کا ہو اور جس کا کردار بے داغ ہو۔ چودھری امانت نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور پھر بھائی کی طرف مڑے اور بولے، بھائی جان، زہیب ٹھیک کہہ رہے، ہم بھی اس رات بھر اسی بارے میں سوچتے رہے۔ زہیب رامین کو بہت عزت دیتا ہے، اگر آپ رامین کا ہاتھ زہیب کے ہاتھ میں دے دیں تو نہ صرف رامین کی زندگی سنور جائے گی بلکہ باہر والوں کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ ہم نے غلاظت کو نکال کر باہر کیا ہے اور اپنی بیٹی کو سنبھال لیا ہے۔ تائے شفقت ایک پل کے لیے ساکت رہ گئے۔ انہوں نے زہیب کی طرف دیکھا جو نظر جھکائے کھڑا تھا۔ زہیب شروع سے ہی ایک سلجھا ہوا اور فرمانبردار لڑکا مشہور تھا۔ اس نے کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی جو خاندان کے بڑوں کی ناراضگی کا باعث بنتی۔ لیکن رامین، وہ ابھی صدمے میں ہے۔ تائے شفقت نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی جان، رامین بچی، اسے ابھی اچھے برے کی تمیز نہیں۔ زہیب کی ماں نے مداخلت کی، وہ تو اس شرابی کے عشق میں اندھی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے حقیقت دکھائیں۔ زہیب اسے وہ تمام مقام دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ تائے شفقت نے ایک لمبی آہ بھری، ٹھیک ہے امانت، اگر تم سب کی یہی مرضی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا نام اس بدکردار انسان کے ساتھ جڑا رہے، تو پھر دیر کیسی؟ چودھری امانت کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑی۔ اگلا جمعہ مبارک دن ہے، ہم اسی دن مسجد میں سادگی سے نکاح کر دیتے ہیں، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں، بس قریبی لوگ ہوں گے۔ زہیب کے دل میں جیسے لڈو پھوٹنے لگے، اس کا برسوں کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے ارتضیٰ کو راستے سے ہٹایا تھا اور اب رامین اس کی ہونے والی تھی۔ دوسری طرف حویلی کے کمرے میں زویا بستر پر بڑی سسک رہی تھی، ملائکہ اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ زویا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بار بار ہذیانی کیفیت میں کہتی، اسے روکو ملائکہ، وہ رامین سمجھ رہا تھا، وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ملائکہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زویا چپ کر جاؤ، جا چکا ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ حویلی کے دوسرے گوشے میں رامین اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی کالی نظروں سے اس گیٹ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے کل ارتضیٰ کو نکالا گیا تھا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ اس کا رشتہ زہیب سے طے کر دیا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر نہ آنسو تھے نہ غصہ، بس ایک پھترائی میں سی خاموشی تھی۔ اسی وقت اس کی چھوٹی بہن شرمین کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ شرمین نے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ امی بہت پریشان ہے اور ابو نے کہہ دیا ہے کہ اگلے جمعہ آپ کا نکاح زہیب بھائی سے ہے۔ رامین نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ نکاح ہو یا جنازہ شرمین، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ زہیب بھائی ارتضیٰ بھائی جیسے نہیں ہیں، وہ آپ کا خیال رکھیں گے، وہ نکمے نہیں ہیں، نہ ہی وہ پیتے ہیں۔ شرمین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ رامین تلخی سے مسکرائی، تمہیں لگتا ہے کہ ارتضیٰ نکما تھا اس لیے میں اداس ہوں؟ نہیں شرمین، میں اس لیے اداس ہوں کہ جس شخص پر میں نے اپنا مان رکھا تھا وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اس نے صرف میرا دل نہیں توڑا، اس نے میرا غرور توڑ دیا۔ اور زہیب صرف ایک مصلحت ہے، ایک سودا ہے جو میری عزت بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ انکار کیوں نہیں کرتی؟ شرمین نے معصومیت سے پوچھا۔ انکار کس بنیاد پر کروں؟ رامین کی آواز میں درد کی لہر دوڑی۔ اس شخص کی خاطر جس نے میرے ہی گھر میں ایک دوسری لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اس کی خاطر جو نشے میں دھو کر یہ بھول گیا کہ وہ کس کے پاس بیٹھا ہے۔ نہیں شرمین، اب انکار کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ ارتضیٰ نے خود میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اب ابو جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ رامین نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کر دی۔ حویلی کے صحن میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ زہیب نے بڑی تندی سے انتظامات سنبھال لیے تھے۔ وہ بار بار گیسٹ روم کے چکر لگاتا، زویا کی خیریت پوچھتا اور تائے شفقت کے سامنے اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کرتا۔ چودھری حشمت بھی اب اس فیصلے میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی حرکت پر اتنے شرمندہ تھے کہ انہوں نے زہیب کے رشتے کی بھرپور حمایت کی۔ امانت بھائی،
چودھری حشمت نے ایک شام اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آپ نے زہیب کا رشتہ دے کر میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد شفقت بھائی مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ زہیب نے واقعی ثابت کر دیا کہ وہ اس خاندان کا سپوت ہے۔ زہیب جو پاس ہی کھڑا تھا نظریں جھکا کر بولا، تائی جان، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ ارتضیٰ بھائی نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر اس کی سزا رامین کو نہیں ملنی چاہیے۔ میں اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جو اسے ملنی چاہیے تھی۔ لیکن حویلی کی فضا میں اب بھی ایک بھاری پن تھا۔ زویا کی بیماری، رامین کی خاموشی اور ارتضیٰ کی دربدری، یہ سب مل کر ایک ایسا طوفان تیار کر رہے تھے جس کی آہٹ کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اگلے جمعے کے آنے میں اب صرف چند دن باقی تھے۔ حویلی کی در و دیوار پر سفیدی پھیری جا رہی تھی، لیکن ان دلوں کی کالک کون دھوتا جو حسد، نفرت اور ٹوٹے ہوئے بھروسوں سے بھرے ہوئے تھے۔ رامین نے رات کے آخری پہر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور بیلکنی میں آ کر کھڑی ہوئی۔ آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دور سڑک کی طرف دیکھا جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تم نے بہت بڑی قیمت وصول کی ارتضیٰ، میری محبت کی، میری وفا کی۔ اس نے سرگوشی کی۔ تمہاری ہر دھڑمی نے اجاڑ دیا سب کچھ۔ اب میں ہوں اور یہ قید جس کا نام نکاح رکھا گیا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لیا اور واپس کمرے میں چلے گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حویلی سے دور سڑک کے کسی کونے میں ارتضیٰ کس حال میں ہے، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ 6 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر چودھری ہاؤس کی دیواروں میں دبی وہ گھٹن آج بھی برقرار تھی۔ وقت بدل چکا تھا، رشتے بدل چکے تھے، مگر رامین کے دل کی بنجر زمین پر کوئی نئی کونپل نہ پھوٹ سکی۔ وہ اب زہیب کی منقوہ تھی، اس کے گھر کی زینت تھی، لیکن اس کی روح آج بھی اسی سیاہ رات کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ زہیب نے ان 6 مہینوں میں رامین پر محبت کی انتہا کر دی تھی۔ وہ اس کے لیے مہنگے تحائف لاتا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور اسے وہ تمام آسائشیں فراہم کرتا جن کا ارتضیٰ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر رامین، وہ ایک زندہ لاش کی طرح چپ چاپ اپنے فرائض نبھاتی، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی فرمائش اور نہ ہی زہیب کی محبت کا کوئی جواب۔ ایک سرد رات جب کمرے میں خاموشی حد سے زیادہ بڑھ گئی، زہیب کا صبر جواب دے گیا۔ وہ کب سے بیڈ پر بیٹھا رامین کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے اندھیرے کو تک رہی تھی۔ رامین، آخر کب تک؟ زہیب کی آواز میں دبی دبی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ رامین نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کیا کب تک زہیب؟ یہ خاموشی، یہ بے حسی۔ زہیب اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پکڑ کر اپنی طرف مڑا۔ 6 ماہ ہو گئے ہمیں ایک ہی چھت تلے، ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے، لیکن تم آج بھی مجھ سے میلوں دور ہو۔ میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں وہ عزت دی، وہ مقام دیا جو وہ نشئی اور نکما ارتضیٰ تمہیں کبھی نہیں دے سکتا تھا، پھر بھی تم اسے نہیں بھول پائی۔ رامین کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ میں نے تمہیں قبول کر لیا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اب مجھ سے اس سے زیادہ کی امید مت رکھو۔ زہیب کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ قبول کیا ہے؟ تم نے مجھے صرف ایک بوجھ سمجھ کر برداشت کیا۔ تم اب بھی اسی کے غم میں گھل رہی ہو جو ایک غیر لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے رامین۔ مجھے معلوم ہے وہ کیا تھا، رامین نے چیخ کر کہا۔ اس لیے تو میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، اس لیے تو میں نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا۔ اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ زہیب نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، ایک ایسا قہقہہ جس میں فاتحانہ غرور اور زہریلی حقیقت ملی ہوئی تھی۔ سودا؟ تم سمجھتی ہو کہ وہ سب ایک اتفاق تھا؟ وہ سب یوں نہیں ہو گیا تھا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نے رامین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لے لیا۔ تمہاری اس معصومیت پر مجھے ہنسی آتی ہے۔ رامین، ارتضیٰ نالائق ضرور تھا، مگر وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں تھا جتنا اسے بنا کر پیش کیا گیا۔ رامین کی سانسیں رکنے لگیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زہیب کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہیں پسند کرتا تھا رامین، بچپن سے، جب میں نے دیکھا کہ تم اس نکمے کے عشق میں پاگل ہو رہی ہو اور تایا ابو بھی تمہارا رشتہ اسے دینے پر تلے ہوئے، تو مجھے کچھ نہ کرنا تھا نا۔ رامین کے قدم لڑکھڑائے۔ زہیب، تمہارا مطلب ہے کہ… ہاں۔ زہیب نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ وہ سب میرا پلان تھا۔ وہ جوس جس میں نشہ ملا گیا تھا وہ میرے دوستوں نے اسے پلایا تھا، اور وہ کمرہ میں نے ہی اسے اشارہ کیا تھا کہ آج تمہارا کمرہ نیچے والا ہے کیونکہ اوپر صفائی ہو رہی ہے۔ وہ بیوقوف نشے میں دھت لڑکھڑاتا وہ سیدھا زویا کے پاس چلا گیا۔ رامین کا رنگ سفید پڑ گیا، اس سے لگا جیسے زمین اس کے پیروں سے نیچے سرک رہی ہو۔ اور زویا؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ زویا کو میں نے ہی پہلے کہہ دیا تھا کہ ارتضیٰ اس رات سے ملنا چاہتا ہے۔ زہیب نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، تھوڑی ماڈرن تھی، اسے لگا شاید ارتضیٰ اس میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن جب ارتضیٰ نے اسے تم سمجھ کر کھینچا شروع کیا تو وہ ڈر گئی۔ بس اسی وقت میں نے ابو اور تایا ابو کو وہاں پہنچا دیا۔ کتنا شاندار منظر تھا نا؟
ارتضا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور تمہارے دل سے اس کی محبت ایک جھٹکے میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ رامین کو لگا جیسے اس کے کانوں میں ہزاروں سائرن بج رہے ہوں۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شخص جس کے ساتھ وہ 6 ماہ سے زندگی گزار رہی تھی، وہ کوئی ہمدرد نہیں بلکہ ایک درندہ تھا جس نے اس کی محبت کا تماشا بنایا تھا۔ تم تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو؟ رامین کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے اپنے ہی بھائی کی زندگی برباد کر دی۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی عزت داؤ پر لگا دی صرف مجھے پانے کے لیے۔ ہاں، کیونکہ تم شرافت سے میری ہونے والی نہیں تھی۔ زہیب نے اس کے سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تمہارے دل سے اس نشئی کا بھوت اتارنا ضروری تھا۔ دیکھو، آج تم میری ہو، چودھری ہاؤس کی بڑی بہو۔ ارتضا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور میں یہاں عیش کر رہا ہوں۔ جیت میری ہوئی رامین، صرف میری۔ رامین نے نفرت بھری نظروں سے زہیب کو دیکھا۔ جیت؟ تم اسے جیت کہتے ہو؟ تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، تم نے میرے خاندان کے مردوں کے اعتبار کو استعمال کیا۔ زہیب، تم جیت کر بھی ہار گئے ہو۔ تم نے مجھے پا تو لیا، مگر اب تم میرے دل میں صرف نفرت پاؤ گے، ایسی نفرت جو تمہیں جیتے جی جلا دے گی۔ زہیب کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ نفرت کرو یا محبت، مجھے فرق نہیں پڑتا، اب تم میری قید میں ہو رامین۔ اب چاہ کر بھی تم اس سچ کو کسی کو نہیں بتا سکتی۔ کون یقین کرے گا تمہارا؟ صرف یہی کہیں گے کہ تم اب بھی ارتضا کے لیے بہانے تراش رہی ہو۔ رامین خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے ہی خاندان کے مرد اس قدر گھناؤنی سازش کر سکتے ہیں۔ ایک طرف ارتضا کی کام چوری اور ہٹ دھرمی تھی جس نے اسے کمزور بنایا، اور دوسری طرف زہیب کی یہ صفاقانہ چلاکیاں۔ باہر نکلو، رامین نے دبی ہوئی مگر پرعزم آواز میں کہا۔ کیا؟ زہیب حیران ہوا۔ میں نے کہا اس کمرے سے باہر نکلو، مجھے تمہاری شکل سے گھن آ رہی ہے۔ رامین کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک شعلہ تھا۔ تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے جو جال بنا تھا وہ اب تمہارے اپنے گلے کا پھندا بنے گا۔ زہیب، تم نے رامین کو نہیں، ایک بھٹکتی ہوئی روح کو پایا۔ جاؤ یہاں سے۔ زہیب نے غصے سے دانت پیسے، مگر رامین کی نظروں میں موجود نفرت اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گئی۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے میں دوبارہ وہی ہولناک خاموشی چھا گئی۔ رامین نے کھڑکی سے باہر چاند کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے رخسار پر بہہ گیا۔ اسے ارتضا یاد آ رہا تھا۔ وہ بے گناہ تھا، مگر اپنی ہی غلطیوں اور کمزوری کی وجہ سے اس جال میں پھنس گیا تھا۔ میں تمہیں معافی نہیں دے سکتی ارتضا، کیونکہ تم نے خود کو اس قابل نہیں بنایا کہ کوئی تم پر یقین کر سکے۔ اس نے سرگوشی کی۔ مگر میں زہیب کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آج سے رامین مر گئی، اب صرف بدلہ باقی ہے۔ چودھری ہاؤس کا وہی مرکزی ہال جہاں 6 ماہ پہلے ارتضا کو ذلیل کر کے نکالا گیا تھا، آج ایک بار پھر عدالت بنا ہوا تھا۔ رامین کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس کی آواز میں سختی تھی۔ اس نے سب کے سامنے وہ ریکارڈنگ چلا دی تھی جس نے زہیب کے اعتراف جرم کے وقت اپنے فون میں محفوظ کر لی تھی۔ یہ ہے آپ کا چہیتا زہیب، رامین نے چودھری حشمت اور تایا شفقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جن کے سر ندامت سے جھک چکے تھے۔ اس نے زویا کو جھوٹ بولا کہ ارتضا اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے ارتضا کو غلط کمرے کا راستہ دکھایا۔ زہیب نے صرف ارتضا کو برباد نہیں کیا، اس نے اس خاندان کی عزت کا سودا اپنی حوث کے لیے کیا۔ زہیب نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر غصے سے بھپرے ہوئے چودھری امانت نے خود اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا۔ جس بیٹے پر میں ناز کرتا تھا وہ اتنا گھٹیا نکلے گا؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ جس طرح تم نے ارتضا کو رسوا کیا تھا، آج میں تمہیں اسی طرح دھکے دے کر نکالتا ہوں۔ زہیب کو اسی ذلت کے ساتھ حویلی سے نکال دیا گیا، مگر حویلی میں خوشی کے بجائے ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ کچھ دن بعد ارتضا کو شہر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ڈھونڈ نکالا گیا۔ وہ بدل چکا تھا، اس کی آنکھوں کی وہ شوخی اور لاپرواہی ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ حویلی واپس آئے تو سب نے اسے گلے لگایا اور معافی مانگی۔ اس سے اس کا پرانا مقام دے دیا گیا، لیکن ارتضا اب وہ پہلے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے الیکٹرانکس کے کاروبار کو دوبارہ سنبھالا اور اپنی محنت سے اسے مہینوں میں منافع بخش دیا۔ رامین نے زہیب سے خلا لے لی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، ارتضا باغ میں بیٹھی رامین کے پاس آیا۔ رامین، ارتضا کی آواز میں ندامت اور امید کی آمیزش تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے۔ میری کام چوری اور نشے کی عادت نے زہیب کو موقع دیا ہے کہ وہ ہمیں الگ کر سکے۔ میں بدل گیا ہوں رامین، میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے۔ کیا تم مجھے ایک اور موقع دو گی؟ کیا ہم سب کچھ بھول کر دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ رامین نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانی محبت نہیں تھی جو کبھی ارتضا کے لیے دیوانہ وار دھڑکتی تھی۔ ارتضا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں گھر مل گیا، تمہاری عزت واپس آ گئی، یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن جس رامین پر تم فدا تھے
اور جس رامین کے جذبات کے ساتھ زہیب نے کھیلا وہ رامین اب مر چکی ہے۔ میں انتظار کروں گا، ارتضیٰ نے تڑپ کر کہا۔ جب تک تمہارا اعتبار بحال نہیں ہوتا میں یہیں رہوں گا۔ اعتبار شیشے جیسا ہوتا ہے ارتضیٰ، ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، بس نشان رہ جاتے ہیں۔ رامین نے اٹھتے ہوئے کہا، تم اب ایک کامیاب انسان ہو، لیکن میرے دل میں اب کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ رامین وہاں سے چلی گئی اور ارتضیٰ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے اس کا مقام مل گیا تھا، مگر وہ محبت جس کی خاطر اس نے خود کو بدلا تھا اب ایک ادھورا خواب بن چکی تھی۔ ارتضیٰ اب بھی اسی امید میں ہے کہ شاید کسی موڑ پر رامین کا اعتبار دوبارہ جیتا جا سکے، لیکن رامین کی خاموشی اب اس کی طاقت بن چکی تھی۔